بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر UAE میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک ان کے نیو ٹیسٹیج کی تعداد اس وقت UAE کے اندر 1,03,199 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں مجموعی طور پر ٹوٹل کیسز کی تعداد اس وقت 9 ملین سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس طرح 1083 نیو کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں پورے UAE کے اندر، جبکہ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسوں کی تعداد پوری UAE کے اندر اس وقت 87,530 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس کے بعد نیو اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 970 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ اس سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد جو ہے 76,995 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اور اس پر مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک نیو ڈیتھ بھی واقع ہوئی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے، جبکہ ٹوٹل ڈیتھ ہونے والوں کی پورے UAE کے اندر اس وقت 406 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت پورے UAE کے اندر 10,129 کے قریب بھی چلے گئے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ UAE گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے نیو اپڈیٹ جاری کی تھی۔ اس کے بعد ابوظہبی سے ایک اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی میں ہیلتھ انشورنس کارڈ کے غلط استعمال اور ملازمین کی انشورنس نہ کروانے پر بھاری جرمانوں کی نئی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ابوظہبی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس وقت ہیلتھ انشورنس سے متعلق 43 خلاف ورزیوں سے متعلق ایک فہرست جو ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے، اور جو لوگ ان خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوں گے ان پر 100 درہم سے لے کر 20,000 درہم تک خلاف ورزی کی نوعیت کے حساب سے جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اس بارے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہیلتھ انشورنس پالیسی کے تحت جرمانوں کی رقم میں اضافہ کرتے ہوئے نئی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق اگر کوئی بھی کمپنی کا مالک یا آجر اپنے ملازمین کی ایمرجنسی ہیلتھ کیئر کے اخراجات برداشت نہیں کرتا تو اسے جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور نئی فہرست کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے انشورنس کارڈ پر کسی دوسرے شخص کا علاج، معالجہ یا دیگر ضروریات پوری کرنے کا قصوروار پایا گیا تو اس غیر قانونی حرکت پر اس پر 5,000 درہم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آجر یا کمپنی مالک اپنے ان ملازمین کی ایمرجنسی ہیلتھ کرانے کے لیے انکار کرتے ہیں تو انہیں قانون کے تحت ہیلتھ انشورنس کی سہولیات ملنی چاہیے، تو اس خلاف ورزی پر ان پر 1,000 درہم کا جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ اور اگر کوئی انشورنس کمپنی یا تھرڈ پارٹی ایڈمنسٹریٹر کسی کو بھی ہیلتھ کیئر سروسز کی مد میں رقم کی ادائیگی کرنے سے انکار کرتا ہے یا اس معاملے میں تاخیر کرتا ہے تو انہیں 20,000 درہم کا جرمانہ بھی بھگتنا ہوگا۔ تاہم ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حکومت نے تمام فریقین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کا عزم بھی کر رکھا ہے، جس کا مقصد تمام کمیونٹی ممبرز کو ہیلتھ کیئر سروس کی لگاتار فراہمی ہے، اور اس کے لیے نئی فہرست میں فریقین کے حقوق کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آمدنی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ڈیوٹی یا کام ادھورا چھوڑنے اور ملازمین میں افواہیں پھیلانے پر 1 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اس وقت متحدہ عرب امارات میں اگر کوئی ملازم غلط مطالبہ منوانے کی خاطر کمپنی یا آجر کی جانب سے دیا گیا کام چھوڑ دیتا ہے یا کوئی اہم فرض پورا نہیں کرتا تو ایسے شخص کے لیے امارتی قوانین میں سخت سزا بھی سنا گئی ہے، اور امارتی فیڈرل کرمنل کوڈ کے تحت یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اور امارتی فیڈرل پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے، جس میں ایک خبردار بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کمپنی کے ملازمین کسی غلط یا غیر قانونی مقصد کی خاطر اچانک کام کرنا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا کوئی اہم فرض پورا نہیں کرتے تو انہیں قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا ہوگا، اور اسی طرح ساتھی ملازمین میں افواہیں پھیلانا یا انہیں بد دل کرنے پر بھی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویڈیو میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امارات میں مقیم لوگوں کے لیے اس قانون سے آگاہی بہت ہی ضروری ہے تاکہ وہ ایسی کسی حرکت کے باعث اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈال لیں۔ اور فیڈرل کرمنل کوڈ کی شق نمبر 231 کے مطابق اگر کسی ادارے کے 3 ملازمین کسی غلط مطالبے کو پورا کروانے کی خاطر اکٹھے ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی اہم کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو انہیں قانونی کارروائی کے نتیجے میں کم از کم 6 ماہ
اور زیادہ سے زیادہ 1 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں دھند کے دوران بچاؤ کی اہم حفاظتی تدابیر بھی جاری کر دی گئیں۔ دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ابھی موسم سرما کی آمد میں کئی ماہ پڑے ہیں، تاہم آہستہ آہستہ سڑکوں اور کھلے مقامات پر آدھی رات کے بعد دھند پڑنا شروع ہو گئی ہے، جو کہ صبح تک جاری رہتی ہے اور حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں بھی ابھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ گزشتہ روز بھی دبئی میں دھند کے باعث 9 گھنٹے کے دوران 29 حادثات پیش آئے اور اس کے علاوہ ابوظہبی اور شارجہ میں بھی درجنوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ان حادثات میں متعدد افراد کی ہلاکت ہوئی اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے۔ دھند کی اس پریشان کن صورتحال میں پولیس حکام کی جانب سے اگلے چند ماہ کے دوران دھند میں محفوظ ڈرائیونگ کرنے کے لیے کچھ اہم ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں، جو کہ ہم آپ کو آگے چل کر بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1 پر وہ کہتے ہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے موسم کی صورتحال معلوم کر لیں، اور جو کہ محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ پر بھی تھوڑی دیر بعد اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ جس راستے پر آپ نے سفر کرنا ہے وہاں حد نگاہ کم ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، تو اسی حساب سے اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں۔ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم ہے کہ آپ کے راستے میں دھند بہت ہی زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اپنے مینیجر کو فون کر کے اطلاع دیں کہ آپ کچھ دیر سے دفتر پہنچیں گے، یا ایسی صورت میں آپ بہت ہی احتیاط اور ہلکی رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ پر دفتر دیر سے پہنچنے کی صورت میں ممکنہ کارروائی کی پریشانی سوار نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی پچھلی فوگ لائٹس یقینی ہونی چاہیے، جبکہ نئے ماڈلز میں اگلی جانب بھی فوگ لائٹس نصب ہوتی ہے، اسی لیے دھند کے دوران ان کا استعمال لازمی کریں اور ڈرائیونگ کے دوران بیک ارتھ سے اپنے پیچھے آنے والی گاڑی کو بھی دیکھیں، اور اپنے آپ کو پیچھے والی گاڑی نظر آ رہی ہے تو یقیناً اس گاڑی میں آپ کو اپنی گاڑی بھی نظر آ رہی ہوگی، تو ایسی صورت میں فوگ لائٹ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، لیکن ضروری یہی ہے کہ آپ جو دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر وہ بتاتے ہیں کہ دھند کے دوران آپ کی گاڑی کی اسکرین دھندلا جاتی ہے تو ایسی صورت میں بار بار وائپر چلائیں اور حد نگاہ برقرار رکھنے کے لیے ڈی فوگنگ سوئچ کا استعمال بھی لازمی کریں۔ اور جب دھند ہوتی ہے تو ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں گاڑی کے اندر بھی بخارات آ جاتے ہیں جس سے دیکھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی گاڑی میں ہیٹر کا استعمال مناسب رہے گا۔ نمبر 5 پر وہ کہتے ہیں کہ دھند کے زیادہ ہو جانے کی صورت میں زیادہ اچھا یہی ہے کہ راستے میں کئی پیٹرول اسٹیشن جیسے کہ محفوظ مقامات پر